ناظرین گرامی، آج ہم انتہائی غیر متوقع اور فلمی انداز میں سرحد عبور کرنے کی چند کہانیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کے اختتام تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خواتین و حضرات، شمالی کوریا کے اکثر شہری ملک چھوڑ کر کہیں اور پناہ لینے کی کوشش میں رہتے ہیں، لیکن اس ملک کی سرحد پار کرنا خالہ جی کا گھر نہیں۔ اب تک چند ایک لوگ ہی اس میں کامیاب ہو پائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شہری جنوبی کوریا چھوڑ پائے، ان کی کہانیاں دنیا بھر کے میڈیا کی سرخیوں کا حصہ بنی رہی۔ مثال کے طور پر، کوریا کا سپاہی اوہ چونگ سونگ نومبر 2017 میں انتہائی ڈرامائی انداز میں سرحد پار کرنے میں کامیاب رہا۔ اس روز شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی سرحد پر لگے CCTV کیمراز نے ریکارڈ کیا کہ ایک فوجی جیپ سرحد کی جانب بڑھتے ہوئے ایک گڈھے میں جا گری۔ فوجی وردی میں ملبوس ایک شخص گاڑی سے نکلا اور دوڑ کر جنوبی کوریا میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ سرحد پر مامور سپاہیوں نے اس پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اسے شدید چوٹ پہنچی، لیکن وہ جنوبی کوریا کی حدود میں پہنچ کر کسی شے کی آڑ میں چھپ گیا، جہاں سے رات کے وقت اسے جنوبی کوریا کے فوجی اٹھا لے گئے۔ اوہ چونگ کے علاوہ بھی کئی لوگ فرار ہونے کی کوشش میں دیگر ملکوں کے سفارت خانوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن چینی سفارت خانے اس معاملے میں نہایت سختی سے پیش آتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کر کے حکام کے حوالے کر دیا کرتے ہیں، اور اکثر ایسا سفارت خانے کے مرکزی دروازے پر دیکھا گیا ہے۔ اگلی کہانی کے لیے رخ کرتے ہیں جاپان کا۔ ناظرین، ملیے کارلس گوسن، جو رینالٹ نسان میتسوبشی اتحاد کے انتظامی سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ نومبر 2018 میں ان پر مالی بدعنوانیوں کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا، تاہم انہوں نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ایک سازش قرار دے دیا۔ مقدمے کی سنوائی کے دوران ان پر بیرون ملک سفر کی پابندی عائد تھی، لیکن ایک روز یہ منہ پر ماسک چڑھائے گھر سے نکلے، جو ملک میں پھیلتی ماحولیاتی آلودگی کے تحت معمول کی بات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے ہیٹ بھی پہن رکھا تھا۔ کارلس ٹرین پر سوار ہوئے اور دور دراز مقام پر پہنچ کر نجی جہاز میں فرار ہو گئے۔ ناظرین، اس فرار نے تمام دنیا، یہاں تک کہ ان کے اپنے وقوع کو ورثۂ حیرت میں ڈال دیا۔ آخر کیسے وہ کسی کی نظر میں آئے بغیر ملک چھوڑنے میں کامیاب رہے؟ کارلس نے اس معاملے میں کوئی بھی تفصیل فراہم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ البتہ ایک مفروضے کے مطابق یہ جہاز میں رکھے گئے بڑے بڑے سیاہ صندوق میں سے ایک میں چھپے رہے، جنہیں بڑی جسامت اور غیر مشکوک ہونے کے سبب اسکیننگ کے عمل سے نہیں گزارا جاتا۔ 28 برس سے زائد عرصے تک دیوار برلن نے نہ صرف برلن کو تقسیم کیے رکھا، بلکہ یہ دیوار جرمنی کے مشرقی اور مغربی حصوں میں بھی تقسیم کا باعث تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 5075 لوگ یہ دیوار پار کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن آج ہم ان میں سب سے زیادہ دلچسپ کہانی سنانے جا رہے ہیں، جس میں فرار کے لیے ایک غبارے کا استعمال کیا گیا۔ مشرقی جرمنی میں مقیم تکنیکی کاموں کے ماہر دو دوست، گنٹر ویٹزل اور پیٹر سٹریلزک، مغربی جرمنی میں جانے کو بےتاب تھے، لیکن زمینی راستہ کسی طور آسان نہ تھا۔ دوسرے حل کے طور پر ہیلی کاپٹر پر غور کیا گیا تو انہوں نے سوچا کہ اتنا طاقتور انجن خریدنا شک و شبہات کو جنم دے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک غبارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں کے اہل خانہ اور گیس سلنڈر کے ہمراہ اڑان بھرنے کے لیے ایک بہت بڑے غبارے کی ضرورت تھی، جس کے لیے درکار 800 میٹر کپڑے کی خریداری ایک اہم چیلنج ثابت ہوئی۔ ناظرین گرامی، انہوں نے خود کو ایک کیمپن کمپنی کے مالکان ظاہر کرتے ہوئے کپڑا خریدا اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غبارہ تیار کیا، لیکن کپڑا مسامدار ہونے کے سبب گیس کا دباؤ برقرار نہ رکھ سکتا تھا۔ دوسرے بار انہوں نے بادبان کے کپڑے سے غبارہ بنایا اور اڑان بھری، لیکن اس بار بھی ان کا منصوبہ ناکام ہوا، کیونکہ 2 کلومیٹر بلندی پر ان کا غبارہ ایک بادل سے ٹکرایا اور تر ہو کر مشرقی حصے میں ہی اتر آیا۔ تیسری کوشش میں
انہیں سلنڈر کی گیس ختم ہوئی اور غبارہ اچانک زمین پر آ گرا۔ اس اچانک لینڈنگ میں ایک دوست کی ٹانگ بھی ٹوٹی۔ البتہ 2 آفیسر سے ملاقات پر انہیں معلوم ہوا کہ غبارہ سرحد پار کر چکا تھا۔ یہ جان کر ان کا رد عمل کیا ہو رہا ہوگا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان پر بنائی گئی فلم بیلونز ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل